بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کا اب تک کا سب سے بڑا بین الاقوامی منصوبہ ہے۔ امیر ملکوں کے لیے معاشی منافع اور غریب ملکوں کے لیے ترقی کے وعدوں کی بدولت اس منصوبے نے بہت پذیرائی حاصل کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے یہ اگلے 100 سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ اس منصوبے کا ویژن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو ایسے ویژنز کی ضرورت ہے۔ اگر چین اور فرانس مل کر اپنے مختلف تجربات کے ساتھ کام کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم کئی ممالک میں بہت سے مواقعوں کے ساتھ نئے منصوبے شروع کر سکتے ہیں، جیسے افریقہ میں۔ انٹونیو گٹیرس کا کہنا ہے کہ بیلٹ اور روڈ کے 5 ستون پالیسیز میں ربط، سہولیات کی سب کے لیے دستیابی، مالیاتی انضمام اور عوامی سطح پر رابطے بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے لیے 17 عالمی اہداف سے مماثلت رکھتے ہیں۔ یہ وہ تصوراتی ستون ہیں جن کو عام آدمی کے لیے حقیقی بنایا جا سکتا ہے، لیکن سب اس کے قائل نہیں۔ اس بارے میں شکوک کی بھرمار ہے کہ چین ترقی سے زیادہ عالمی اثر و رسوخ کا خواہاں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لندن کے اپنے حالیہ دورے میں چین کو غیر بھروسہ مند کاروباری پارٹنر کے طور پر پیش کیا۔ چین نے سیاسی اثر و رسوخ کے بدلے بدعنوانی سے بھرپور بنیادی ڈھانچے کی ڈیلز کو فروغ دیا ہے۔ اس کی رشوت سے بھری قرض پر منحصر سفارتی حکمت عملی سے گڈ گورننس اور آزاد معاشی نظام، جس پر بہت سے ملکوں کا انحصار ہے، کے لیے خطرہ ثابت ہوئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اس بیان پر انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ ایسا کہتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن ہم ایسا سنتے ہوئے تھک گئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ ماہ بیجنگ میں ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی تعریف بھی کی۔ 150 ملکوں سے 6000 مندوبین اور 92 عالمی اداروں نے دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں عالمی شراکت داری کے لیے شرکت کی۔ اس میں 50 سے زیادہ نمائندے امریکہ سے بھی شامل تھے۔ امریکہ اور چین اس وقت مشکل ترین تجارتی مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے آگے بڑھتے ہوئے چینی درآمدات پر نئے ٹیرفز عائد کر دیے ہیں، اور یہی نہیں، چین نے بھی جواباً $60 بلین کی امریکی مصنوعات پر محصولات میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے، جن کا اطلاق 1 جون سے ہوگا۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ۔